سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگ جائیں، دیکھیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگ کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، کبھی کبھی جو ایک اہم ترین خبریں یا یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اچانک سامنے آ جاتی ہے۔ اتر پردیش کی ضلع کانپور کی عیدگاہ قبرستان میں معدوم سفید ہمالیائی گدھ پایا گیا ہے، جس کا قد تقریباً 5 فٹ ہے۔ گدھ کی عمر سینکڑوں سال بتائی جاتی ہے اور ان کی عمر بھی بہت لمبی ہوتی ہے۔ اس گدھ کے پروں کی لمبائی تقریباً 5 فٹ ہے اور آپ کا اس کا نظارہ اس وقت ہماری اسکرین پر کر سکتے ہیں۔ گدھ کو پکڑنے کی اطلاع ملنے پر پہنچنے والی پولیس اس گدھ کو چڑیا گھر کے حوالے کر دے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ عیدگاہ قبرستان میں پائے جانے والے سفید ہمالیائی گدھ کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ گدھ بالغ ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ گدھوں کا جوڑا کئی دنوں سے یہاں ڈیرا ڈالے ہوئے تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ گدھ کی شناخت کے بعد عیدگاہ میں رہنے والے محفوظ نامی نوجوان نے 5 دیگر لوگوں کے ساتھ بڑی چادر کھینچ کر اسے پکڑ لیا۔ سفید گدھ کو دیکھنے کے لیے سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ گدھ دکھائی دینے سے کہیں بڑا ہے، جو ہمالیہ میں 13,000 فٹ کی بلندی پر پایا جاتا ہے۔ اب یہ گدھ غالباً معدوم ہو چکا ہے، اس کی نسل معدوم ہو چکی ہے۔ کانپور میں پائے جانے والی گدھ کے پروں کی لمبائی 5 فٹ بتائی جا رہی ہے۔ دراصل گدھ ملک میں معدوم ہونے والے زمرے میں آ چکے ہیں۔ حکومت ان کے تحفظ کے لیے کئی اسکیمیں بھی چلا رہی ہے۔ ایسے میں اتر پردیش کے کانپور میں گدھ کے ملنے کی خبر بہت اہم ہے، جس کی وجہ سے دور دور سے لوگ اس گدھ کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے اور جمگھٹا جما کر کے اس کو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے۔ مختلف اخبارات نے بھی اس خبر کو الگ الگ انداز میں اور گدھ کی سلسلے میں بہت ساری تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرکیف اس وقت جو ہے کانپور کے عیدگاہ قبرستان میں ملنے والے گدھ کو پوری طرح سے جو ہے حکومت کے حوالے کر کے چڑیا گھر میں عوام کے لیے دیکھنے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس کا فیصلہ عنقریب لیا جا سکتا ہے، یہ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ناظرین گرامی، ادھر کاس گنج اتر پردیش کی ضلع کاس گنج کے میونی گاؤں میں 2 دلت مردوں کو 4 اعلیٰ ذات کے ہندو مردوں نے مبینہ طور پر اپنے کھیت سے مرچیں توڑنے پر لاٹھیوں سے بے دردی سے پیٹا ہے۔ اجویر اور جیتو کے چہرے اور کمر اور ٹانگوں پر چوٹیں آئی ہیں۔ اجویر کی بیوی نیلم پر بھی حملہ کیا گیا جب اس نے اپنے شوہر اور بھائی کو بچانے کی کوشش کی۔ ناظرین گرامی، مکتوب میڈیا میں اس کی تفصیلات شائع ہوئی ہیں۔ اس خبر کے مطابق نیلم نے کہا کہ 4 آدمی گھر میں گھس آئے اور شوہر بھائی کو مارا پیٹا اور الزام لگایا کہ میں نے اپنے کھیت سے مرچیں توڑی ہیں، انہوں نے مجھ پر بھی حملہ کیا، ہماری جان خطرے میں ہے۔ ناظرین گرامی، دلتوں پر، پسماندہ طبقات پر، اقلیتوں پر حملہ کرنا اس وقت ایک معمولی بہانوں کو لے کر کے عام سی بات ہو گئی ہے۔ افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ اقلیتوں پر، دلت سماج کے لوگوں پر، پچھڑے سماج پر لگاتار یہ دبنگوں کی کہیں یا اپنے آپ کو جو اونچی ذات کے کہتے ہیں حقیقت میں ہے نہیں، بلکہ ان کی سوچ مری ہوئی ہے، انسانیت سے بہت دور ہے، ایسے لوگ لگاتار ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انتظامیہ ان معاملات کو نہ سنجیدگی سے لے رہا ہے اور نہ ہی ان معاملات کو، ان حادثات کو میڈیا بڑے پیمانے پر پیش کر کے اس پر جو ہے بحث کر رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام کی نظر بھی نہیں آ رہی۔
ادھر ناظرین گرامی اتر پردیش میں مئو ضلع کے کوپا گنج پولیس علاقے کے تحت ایک گاؤں میں کانگریس کے سابق MLA مرحوم کیدار سنگھ کے 35 سالہ پوتے کو پیٹ پیٹ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مہو آر گاؤں میں ہمانشو سنگھ کو 7 سے 8 لوگوں نے مبینہ طور پر مارا پیٹا تھا۔ مئو ضلع کے ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پر تربھون ناتھ ترپاٹھی نے بتایا کہ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے اور متعلقہ سیکشن کے تحت FIR درج بھی کر لی گئی ہے۔ پولیس نے مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی کس طرح سے اتر پردیش میں ایک طرف خواتین کے خلاف جو ظلم و ستم ہے وہ تو ہی ہے، زمینی سطح پر جو حالات ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، ترقیات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور پھر اب سیاسی دشمنی بھی عروج پر ہے، یہ کہا جا سکتا ہے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد۔ ناظرین گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ پینٹنگ دکھانے پر ایک اور پروفیسر کو ملازمت سے نکال دیا گیا ہے، اور اس گستاخ کو جو ہے جان بوجھ کر کے اس پروفیسر نے یہ گستاخی کی ہے۔ جی ہاں، امریکہ سے آ رہی یہ خبر ہے، ہیملین یونیورسٹی کے ایک منسلک پروفیسر ایریکا لوپیز پریٹر نے کہا کہ وہ جانتی ہے کہ بیشتر مسلمانوں کا مذہبی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کشی نہ کی جائے، اس لیے عالمی آرٹ ہسٹری کلاس کے آخری سیمسٹر میں اس نے بانی اسلام کی 14ویں صدی کی ایک پینٹنگ دکھانے سے پہلے بے حد احتیاط برتی، جبکہ اس بات کا اعتراف بھی کر رہی ہے کہ تصویر کشی کو قبول نہیں کرتے، دوسری جانب اس بات کا اعتراف کر رہی کہ اس نے احتیاط برتی ہے۔ بہرکیف اس نے پیش کی انتباہ بھی دیا کہ اس کورس کے نصاب میں مقدس ہستیوں بشمول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور بدھا کی تصویریں دکھائی جائیں گی۔ ناظرین گرامی بتایا جا رہا ہے کہ پروفیسر نے اس نے کلاس میں طلبہ کو یہ بتاتے ہوئے تیار کیا کہ چند ہی منٹوں میں پینٹنگز دکھائے جائیں گے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر لوپیز پریٹر نے تصویر دکھائی اور اپنی تدریسی ملازمت سے محروم ہو گئی۔ منیسوٹا کے سینٹ پال میں ہیملین ایک چھوٹی سی خانگی یونیورسٹی ہے جس میں تقریباً 1800 انڈر گریجویٹ زیر تعلیم ہیں۔ یونیورسٹی کے عہدیداروں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی جس کے بارے میں انہیں اندیشہ تھا کہ یہ بھڑک اٹھے گی، تاہم یہ آگ بجھنے کے بجائے مزید بھڑک اٹھی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی میں لمبی رپورٹ ہے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر عصبیت بھرے ہوئے یہ لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو ہے پوری مسلم قوم کے احساسات کو ٹھیس پہنچے گی، اس کے باوجود جان بوجھ کر کے یہ لوگ جو ہے شرارت کرتے ہوئے اور احساسات اور جذبات کی پرواہ کیے بغیر جو ہے اس طرح کی گستاخانہ کارٹون بناتے ہیں اور ملازمت سے محروم ہونے کے بعد اس خبر کو جو ہے بڑے پیمانے پر شائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی آئیے غداری قانون پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ جی ہاں، غداری کے قانون یا قانون بغاوت جس کو سیڈیشن لا کہا جاتا ہے، اس کو روکے رکھنے کے تقریباً 7 ماہ بعد سپریم کورٹ 9 جنوری بروز پیر کو نو آبادیاتی دور کے تعزیری قانون کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سماعت کرنے والا ہے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سال 11 مئی کو بغاوت سے متعلق تعزیری قانون کو اس وقت تک موقوف رکھنے کا فیصلہ کیا تھا جب تک کہ ایک مناسب سرکاری فورم اس کی دوبارہ جانچ نہ کرے۔ سپریم کورٹ نے مرکز اور ریاستوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئی FIR درج نہ کریں۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس PS نرسمہا پر مشتمل بینچ نے قانون کے خلاف ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا کی طرف سے دائر کی گئی درخواست سمیت 12 درخواستوں کی سماعت کے لیے فہرست بنائی ہے۔ بغاوت کا قانون تعزیرات ہند IPC کی دفعہ 124A کے تحت زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا مقرر کی۔ اسے حکومت کے تئیں عدم اطمینان پیدا کرنے کے تحت 1890 میں آزادی سے 57 سال پہلے اور IPC کی تقریباً 30 سال بعد تعزیرات کے ضابطے میں لایا گیا تھا۔ بینچ نے کہا کہ IPC کی دفعہ 124A بغاوت کی سختیاں موجودہ سماجی حالات سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں، اس پر دوبارہ غور کرنے کی اجازت دی گئی۔ بہرکیف ناظرین گرامی اب دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں جو غداری قانون ہے اس کو لے کر کے کس طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور عدالت سے کیا کچھ جو ہے وہ تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ ناظرین گرامی لداخ کے لیڈران کے موقف سے مرکزی حکومت کو ایک جھٹکا لگا ہے، جنہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہی بہت اچھے تھے، ہم کو الگ کر کے بہت نقصان ہوا ہے۔ جی ہاں، مرکزی حکومت کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے لداخ کے لیڈروں نے اپنے اعلیٰ سطحی کمیٹی سے باہر ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ان لیڈروں کا ماننا ہے کہ لداخ کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنائے جانے سے پہلے جموں کشمیر کے ساتھ بہتر۔ ان لیڈروں کا یہ فیصلہ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے خطے میں عدم اطمینان کو ختم کرنے کے لیے وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے کی صدارت میں کمیٹی تشکیل دینے کے چند دن بعد لیا گیا ہے۔ ان لیڈروں نے بھی مرکز کے پینل کا حصہ بننے سے انکار کیا۔ لداخ اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس کی اعلیٰ باڈی نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ کمیٹی کسی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گی جب تک کہ لداخ کو ریاست کا درجہ نہ دیا جائے اور آئین کے 6 شیڈول کے تحت خصوصی درجہ شامل نہ ہو۔
تو ناظرین گرامی، جو لوگ الگ الگ طرح کے فائدے بیان کر رہے تھے اس موقع پر، اب خود لداخ کے لیڈروں کو پتہ چل چکا ہے کہ علیحدگی تک انہوں نے اختیار کی تو ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا اور کس طرح کا نقصان ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اور ریاست کی ترقیات کس طرح جو ہے وہ ٹھپ پڑی ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر آسام میں عیسائیوں نے ریاستی پولیس کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس نے ایک سروے شروع کیا جس کا مقصد عیسائیوں، ان کے گرجا گھروں، اداروں اور مذہبی تبدیلیوں کی تفصیلات اکٹھا کرنا تھا۔ گوہاٹی کے آرچ بشپ جان ملاچیرا نے کہا کہ وہ 16 دسمبر کو آسام میں محکمہ پولیس کے جاری کردہ سرکولر کو امتیازی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ چرچ کی سرگرمیوں کو الگ کرتا ہے۔ مکتوب میڈیا کے مطابق آرچ بشپ نے جمعرات 5 جنوری کو UCA نیوز ایجنسی کو بتایا کہ کیتھولک گرجا گھروں اداروں نے تفصیلات دینے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ حکومت اور ریاست کی وزیر اعلیٰ نے خود اس کی تردید کی۔ آسام میں عیسائی ریاست کی 31 ملین آبادی کا 3.74% ہے، جبکہ قومی اوسط 2.3% ہے۔ ناظرین گرامی، آسام میں مدارس کے بعد اب جو ہے گرجا گھروں کو اور عیسائیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عیسائی تنظیموں نے اس موقع پر پوری طرح سے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ جو ہے وہ اس سروے کا حصہ نہیں بنیں گے اور نہ ہی پولیس کو کسی بھی طرح کا تعاون فراہم کریں گے۔ یہ ہوتی ہے متحدہ طور پر فیصلہ لینے کا نتیجہ۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب نے کیا واقعی رونالڈو کے لیے شادی کے قوانین بدل دیے؟ یہ سوالات اس وقت اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ رونالڈو اب وہ سعودی عرب میں رہیں گے۔ جی ہاں، سعودی کا جو کلب ہے النصر کا باضابطہ طور پر حصہ بننے کے بعد کرسٹیانو رونالڈو ان کی گرل فرینڈ جارجینا روڈریگز ایک بار پھر سے میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ سعودی عرب ایک اسلامی ریاست ہے اور شرعی قوانین کی نفاذ کی وجہ سے وہاں کسی بھی جوڑے کو شادی کے بغیر ایک ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض سوشل میڈیا صارفین کو اس بات پر تشویر ہے کہ کئی برس سے شادی کے بغیر اپنی گرل فرینڈ جارجینا روڈریگز کے ساتھ رہنے والے کرسٹیانو رونالڈو کو کیا سعودی حکومت ملک میں نافذ شادی کے قوانین کے خلاف ساتھ رہنے کی اجازت دے گی یا نہیں؟ اس حوالے سے سعودی ماہرین قوانین نے ہسپانوی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکومت رونالڈو کے لیے اس سلسلے میں شادی کے قوانین میں تھوڑی نرمی لائے گی اور انہیں کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ سعودی حکام نے بتایا کہ کرسٹیانو رونالڈو کو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے کی اجازت دے دی جائے گی، لیکن یہ بات واضح ہے کہ ریاست میں اب بھی شادی کے بغیر ایک ساتھ رہنے پر پابندی ہے۔ نرمی صرف رونالڈو پر لاگو ہوگی، اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ سعودی ماہرین قوانین نے بتایا کہ سعودی عرب میں شادی کے بغیر ایک ساتھ رہنے پر بہت سخت قوانین ہونے کے باوجود بھی آج کل سعودی حکام غیر ملکیوں کے ایسے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ تو جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اصلاحات اور نہ جانے کس طرح کے نام سے سعودی عرب پوری طرح سے بدلتا ہوا لگ رہا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، ایک اور اہم ترین خبروں کی جانب لے چلوں، بلکہ کل بھی میں نے اس سلسلے میں آپ لوگوں کو آگاہی دی تھی، بالخصوص دلی اور اس وقت آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے ٹھنڈی سے اور ٹھنڈ سے بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دل کے دورے پڑنے کے حادثات میں لگاتار اضافہ ہوتا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کل بھی میں نے اس سلسلے میں تفصیلات رکھی تھی۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ مرنے والوں کی اب دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے اور وہ بھی ٹھنڈ کی وجہ سے 24 گھنٹوں کے اندر گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 98 ہو گئی، گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر 14 کی موت ہوئی ہے۔ لہٰذا جو ہے کبھی دل کا دورہ اور کبھی برین اسٹروک ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے 98 افراد کی موت آفیشل ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایسے صورتحال میں وہ لوگ جو بالخصوص دل کے جو ہے امراض میں ملوث ہیں، ان لوگوں کو جو بہت ہی زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور مکمل طور پر اپنے حفاظت کے ساتھ جو ہے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت لگاتار اس سلسلے میں الرٹ بھی جاری ہو رہے ہیں، حکومتوں کی جانب سے بھی جو ہے پوری طرح سے الگ الگ فرمان بھی جاری ہو رہے ہیں، اس پر پوری طرح توجہ دینے کی کوشش کریں۔ ناظرین گرامی، آئیے سعودی عرب سے آ رہی ایک خوبصورت ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ عرب کا صحرا ہے جو اس وقت لگاتار موسلادھار برسات کی وجہ سے ہریالی میں بدل گیا ہے، اور یہاں کے پہاڑوں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہریالی کس طرح سے جو ہے اس وقت خوبصورت نظارہ یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث میں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ عرب میں پوری طرح سے خوشحالی یا ہریالی واپس لوٹ کر کے نہیں آئے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس وقت یہ جو خوبصورت منظر ہے اور یہ ہریالی کا جو منظر ہے اس کو پیش کرتے ہوئے اس حدیث کے حوالے سے سوشل میڈیا میں الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،